اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ہم سب سے پہلے اس سورت کے چند فضائل جان لیتے ہیں۔ ہر سورت کی ایک فضیلت ہوتی ہے، یہ تو پورے قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت وہ فضیلت کا باعث ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ ایک حرف قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے تو اس سے معلوم ہوا کہ پورے قرآن مجید میں سے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور پھر ایک حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ تو گویا کہ کسی نے اگر الف لام میم کہا یا علم ترا میں صرف علم کہا تو اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن بعض صورتیں اور بعض آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جو فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے فضائل الگ سے بیان فرمائے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی تمام صورتوں سے افضل صورت ہے، سب سے زیادہ افضل صورت ہے۔ قرآن پاک میں سب سے افضل صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت پہلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ اس کے مثل قرآن میں کچھ نازل ہوا۔ قرآن میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہے سورۃ الفاتحہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت شفا کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے بعد جواب دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1-2 مرتبہ آواز دی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد آئے کہ حضور آپ یاد فرما رہے ہیں، کہا کہ پہلے کیوں نہیں آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قرآن میں یہ آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اللہ اور رسول پکارے تو فوراً جواب دو۔ یعنی جب رسول پکارے تو نماز توڑ کر آپ کو رسول کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور کسی کے بلانے سے نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے ہیں، شریعت کو لانے والے، قرآن جن پر نازل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایمان لانے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اور اللہ بھی کب راضی ہوگا جب رسول راضی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نماز میں بھی اگر آپ کسی کو پکاریں تو اس کو نماز توڑ کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا ہے۔ بہرحال یہ تو اس حدیث کی تمہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی سے فرمایا کہ اچھا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا، بہت بڑی صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس صحابی کا نکلنے لگے مسجد سے، تو انہوں نے یاد دلایا۔ کچھ دیر کے بعد جب نکلنے لگے تو ان صحابی نے یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک عظیم صورت بتاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔
کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، بہت سے نام ہیں اس کے، 10 سے زیادہ نام ائمہ نے اور مفسرین نے درج کیے ہیں، جن میں سے ایک نام فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، یہ ایک نام ہے اس کا، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی چیز، جس چیز سے شروع کیا جائے، کھولنے والی چیز، اسے کہتے ہیں فاتحہ۔ چونکہ قرآن بھی اسی سے شروع ہو رہا ہے، اور نماز میں بھی سب سے شروع میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ دوسرا نام اس کا ام الکتاب ہے، حدیث میں درج ہے۔ تیسرا نام اس کا ام القرآن ہے، اور چوتھا نام اس کا السبع المثانی ہے۔ ام الکتاب، ام القرآن، ام کے ساتھ جو نام عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بالکل جامع ہے اس کا۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی جڑ، ام القرآن قرآن کی بنیاد۔ چونکہ پورے قرآن میں جو مضامین تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ڈیٹیلز میں، اس کو اجمالی طور پر، مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید بھی ہے، اور بندے کی بندگی بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور ہدایت کی دعا بھی ہے، صراط مستقیم، سب کچھ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ تو اس لیے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام اس کا ہے السبع المثانی، السبع المثانی۔ سبع کے معنی آتا ہے عربی میں 7 کے، کتنا؟ 7۔ اور مثانی بار بار پڑھی جانے والی چیز، دہرائی جانے والی چیز، السبع المثانی یعنی 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تو چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں کتنے آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور یہ 7 آیتیں دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اگر جنگی نماز ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ السبع المثانی۔ اور اس کا ایک نام ہے رقیہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایک رقیہ۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے والی چیز، کس کو کہتے ہیں؟ دم کرنے والی چیز، یعنی دم کرنے والا کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہے، کوئی منتر ہے، تو اسے کہیں گے رقیہ۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ یہ خود ایک دم کرنے والی سورت ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ رقیہ۔ اور اسی کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی شفا دلانے والی سورت، جس کے اندر شفا ہے۔ اور شفا سورۃ الفاتحہ میں جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہو، سورۃ الفاتحہ دم کر دیجیے، سورۃ الفاتحہ پانی پر دم کر کے پلا دیجیے، انشاءاللہ جسمانی شفا بھی حاصل ہوگی۔ اور سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے گا کوئی آدمی، تو روحانی شفا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور رقیہ بھی۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے والی۔ اس سے حدیث یاد آئی، کچھ صحابہ کرام ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک قافلہ تھا صحابہ کرام کا، وہ سفر پر جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ پہلے جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے کہیں پر، تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ٹھہرنے کے لیے رات میں۔ تو جہاں صحابہ کرام کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہیں قریب میں ایک آبادی تھی، تو اس آبادی میں ایک قبیلہ بس رہا تھا، ایک خاندان کا قبیلہ تھا بہت بڑا۔ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا، ایک حدیث میں سانپ نے کاٹ لیا اور بعض دوسری حدیثوں میں ہے کہ بچھو نے کاٹ لیا قبیلے کے سردار کو۔ تو انہوں نے اپنے طور پر بہت کچھ علاج کیا، لیکن وہ اچھا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کی ایک لڑکی آئی ان کے پاس، صحابہ کرام کا جہاں پڑاؤ تھا، ان کے پاس آئی کہ تم میں سے کوئی علاج جانتا ہے، کوئی جھاڑ پھوک جانتا ہے، تو ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جھاڑ دوں گا۔ اچھا دوسرے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کو جھاڑنا واڑنا آتا نہیں ہے، ان کو کوئی منتر آتا نہیں ہے، کیسے یہ اٹھ گئے۔ خیر وہ بچی ان کو لے کر حضرت ابو سعید خدری کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، انہوں نے اس قبیلے کے سردار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور کچھ دیر تک وہ پڑھتے رہے جب تک کہ وہ اچھا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل اچھا ہو گیا، جیسے پہلے چل رہا تھا ایسے چلنے پھرنے لگا، بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس قبیلے والوں نے خوش ہو کر، قبیلے کے سردار نے ان صحابہ کرام کو 30 کے قریب بکریاں دی، بعض روایتوں میں آتا ہے 30 بکریاں انعام کے طور پر دی صحابہ کرام کو۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ چلو بھائی تقسیم کر لیتے ہیں، اب یہ سب کا حصہ ہے، صرف تمہارا تو نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں ابھی تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ پہلا واقعہ تھا یہ کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے اللہ کا کلام، کیا پتہ ہمارے لیے لینا جائز ہو یا نہیں۔ تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، معلوم کریں گے مسئلہ، تب جا کر استعمال کریں گے یا تقسیم کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے، یہ حضرات کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا ابو سعید سے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ رقیہ ہے، یہ صورت جو ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس صورت میں شفا ہے، یعنی اس صورت کے دم کرنے سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اس میں تو واقعی شفا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دی، اور پھر بکریوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس میں تقسیم کر لو، تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو، اور ایک حصہ میرا بھی لگا دینا، ایک حصہ میرا بھی لگا دینا۔ تو اسی حدیث سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ اپنے لیے دلیل تلاش کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی کیا پیسہ لینا جائز ہے۔ بہرحال باضابطہ پیشہ بنانا تو درست نہیں ہے۔ ایسی کو اگر امام صاحب کسی کا دم کر دے تو امام صاحب کو اگر ہدیہ کے طور پر کوئی دے دے 10 20 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے جتنا دینا چاہے تو وہ جائز ہے امام صاحب کے، چونکہ امام صاحب کا مستقل پیشہ تو امام صاحب تجاوت کرا رہے ہیں۔ بہرحال تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اگر دم کر کے علاج کیا جائے تو اس میں بہرحال شفا ہے۔ تو یہ نام ہے سورۃ الفاتحہ کے، رقیہ، سورۃ الشفا، قرآن عظیم بھی اس کا ایک نام ہے، اور سورۃ الحمد، الحمد بھی اس کا ایک نام ہے۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، تو چونکہ اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنہار کو، اور پالنہار کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز کا خیال رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پالنے والا ہے جو دنیا میں، اس جہان میں، اس کائنات میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنہار۔ اب دیکھیے جہاں جتنی بارش کی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی ہے، جہاں جس وقت دھوپ کی ضرورت ہے دھوپ ہوتی ہے، جس وقت جس موسم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ موسم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی یہ کائنات چل رہا ہے۔ اگر اس کائنات کا نظام چینج ہو جائے، بدل جائے، تو ساری دنیا پریشان ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، کتنی تپش کے ساتھ سورج نکلے گا اور کتنی تپش کے ساتھ ڈوب جائے گا، دن میں اس کی کتنی تپش ہوگی، اس تپش سے اگر تھوڑا بھی بڑھ گیا تو ساری دنیا جل جائے گی۔ تو اس پورے نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، ایک دنیا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بے شمار دنیایں ہیں۔ عالمین دو جہان بھی یا دو دنیایں نہیں ہیں، بلکہ جمع کا صیغہ ہے کہ اس طرح کا عالم جو یہ زمین ہے، اس طرح کا عالم اور بھی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے پتہ لگا لیا، بے شمار انہوں نے جو ہے اسپیسز کا پتہ لگایا، تو ان تمام اسپیس کو اور ان تمام
دنیاؤں کو جہانوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بتایا تھا رحمان اور رحیم دونوں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان، مبالغے کے صیغے ہیں دونوں کے دونوں۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کون ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اور بدلے کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ بدلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی سلطنت قائم فرمائے گا اور تمام جہاں دنیا کے تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، سردار ہو، قبیلے کا سردار ہو، کسی ملک کا حاکم ہو، کسی اسٹیٹ کا حاکم ہو، کسی گھر کا سربراہ ہو، ہر کسی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائے گا۔ اللہ کا تخت و تاج سجے گا، اللہ کی سلطنت قائم ہوگی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ آج کا سردار کون ہے۔ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب لے گا، ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اس وقت پھر کسی کی حیثیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی بڑی برادری کے لوگ ہیں تو ان کے لیے آگے کرسی لگے گی، اور کچھ چھوٹی برادری کے لوگ ہیں تو ان کے لیے پیچھے کرسی لگے گی۔ کچھ بادشاہ بنے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ وزیر اعظم تھے تو ان کے لیے اسپیشل کیٹیگری ہے، اور کچھ لوگ رعایا کی صف میں تھے تو ان کے لیے جو ہے تھرڈ کوالٹی کی جگہ ہوگی۔ ایسی کوئی تمام لوگ وہاں ایک ہی حالت میں ہوں، بلکہ جو گنہگار ہوں گے ان کی حالت تو بہت زیادہ بدتر ہوگی، وہ پریشانی کی حالت میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج ان کے سر پر ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ کچھ اطمینان محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ تو اس دن کا مالک، یوم جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، یعنی بدلے کا دن آنا ہے، ضرور آنا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ بدلے کا دن آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وہ کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کا بدلہ ہم کیسے چکائیں گے، یا اس کے بارے میں ہم حساب کیسے دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر آج ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مفعول مقدم ہے، یعنی اگر عربی کی ترکیب کے اندر آپ جائیں تو ایاک نعبد، مفعول اگر پہلے کر دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی کا جو فائدہ ملا ہے کس سے ملا؟ ایاک پہلے لانے سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو جائے تو پھر وحدانیت نہیں رہے گی، توحید نہیں رہے گی، ایمان نہیں رہے گا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی حصر کا فائدہ مل رہا ہے، تاکید کا فائدہ مل رہا ہے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، ایاک پہلے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کو بندہ اقرار کر رہا ہے، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہے، اقرار کر رہا ہے، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، گڑبڑی کر رہے ہیں، چاہے وہ یا علی مدد کہہ کر ہو، یا غوث مدد کہہ کر ہو، یا خواجہ مدد کہہ کر ہو۔ مدد مانگنا یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مدد مانگنا کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو ایاک نعبد کا معنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں،
ایاک نستعین کا معنی ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے۔ چنانچہ جو لوگ جہالت میں یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا خواجہ مدد، یا قطب مدد، یا غوث مدد، وہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ اپنی زبان سے کہنا گویا کہ ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ تو اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان آیتوں کی تفسیر آئندہ ہفتے انشاءاللہ۔